العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك يا رسول الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله. اللهم صل على محمد وعلى آله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اللهم صل على محمد وعلى آله. کیونکہ حکم بھی ایسے ہے اور بندہ بھی ایسے ہے کہ ایک سچے کی بات کرنی ہے بابا تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. تو اس کا آیت سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ ہر دور میں سچے موجود ہیں. جب اس میں آیت نازل ہوئی اور جب تک رہے گی میدان محشر تک اور ہمیشہ تک، تو ایک نہ ایک سچے کا ہونا ضروری ہے. اور یہ آیت ثابت کر رہی ہے، کیونکہ آیت میں من الصادقین نہیں کہا گیا نا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا من الصادقین میں سے ہو جاؤ، یہ نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو جب تک مومنین رہیں گے یہ آیت ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی. اور مومنین پابند ہیں اس بات کے کہ سچوں کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ ذکر ہے ایک سچے کا اور کوئی عام سچا نہیں ہے صحابی رسول. مگر دیکھنا یہ ہے کہ جو عالمین کا سردار ہے اور اصدق الصادقین ہے، سب سے زیادہ سچا ہے. وہ خود فرما رہا ہے کہ اے ابوذر تو سچا ہے. تو صحابی رسول کی شان دیکھیں جس کو اللہ کے رسول خود فرمائیں کہ اے ابوذر کہ تو سچا ہے. اتنا سچا ہے، سب سے زیادہ سچا ہے کہ زمین نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے اس پر سایہ نہیں کیا. سب سے سچا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کن کن سے سچا ہے؟ صحابہ سے سچا ہے. آل محمد کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے صحابہ کی. صحابہ میں زیادہ سچا. اور پھر پوچھا گیا سرکار صادق عالم کہ سرکار جناب ابوذر کے بارے میں فرمائے کچھ. تو سرکار صادق عالم محمد فرماتے ہیں کہ میں اس کی کیا تعریف کروں جس کو اللہ کے رسول نے سچا کہا. خود سچوں کے سردار نے جس کو سچا کہا ہو، میں صادق عالم محمد کیا تعریف کروں اس کی. اور یہ ایسا سچا ہے. دیکھو لوگوں نے بت پرستیاں کی ہیں بہت زیادہ، کوئی لات منات عزا حبل. دیکھیں ابو سفیان جنگ احد میں ہے اور نعرہ لگا رہا ہے اعلیٰ حبل اعلیٰ حبل. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جواب دو اس کا، اور کہو اللہ اکبر اللہ عز و جل. جواب دو، اعلیٰ حبل نہیں ہے، حبل اعلیٰ نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ عز و جل اور اللہ اعلیٰ ہے، اللہ اکبر ہے. جواب دو. اور صحابہ نے پھر جواب دیا. تو یہ ابوذر وہ ہے
کہ جس نے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا اور کبھی بت پرستی بھی نہیں کی. واہ واہ جیو. کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ جس کو شیخ صدوق نے لکھا اور لکھنے والا بھی سچا ہے. واہ واہ صدوق جیو. بہت زیادہ سچا، واہ واہ. بہت زیادہ سچا. اور یہ عام بندہ نہیں ہے، سرکار امام حسن علیہ السلام کی دعا سے ہے. ایسا سچا ہے. نام اتنا زیادہ مشہور ہو گیا کہ شیخ صدوق. نام تو ویسے ابو جعفر ہے، محمد بن علی ابن الحسین، ایک ابن باب ہوا ہے الصدوق. واہ واہ. بہت زیادہ سچا. تو وہ سچا لکھ رہا ہے، ذکر بھی سچے کا، سچوں کے کہنے کے مطابق سچا لکھ رہا ہے. اور کیا رہا ہے کہ 7 صحابہ ایسے ہیں، 7 بندے ایسے ہیں، اگر اللہ کے رسول کے بعد یہ نہ ہوتے تو زمین پر عذاب آتا. واہ واہ. اور لوگوں کو رزق مل رہا ہے ان 7 کی وجہ سے. لوگوں کو رزق مل رہا ہے ان 7 کی وجہ سے. بارش ہو رہی ہے ان 7 کی وجہ سے. بلیات چل رہی ہیں، مشکلیں حل ہو رہی ہیں کن کی؟ ان 7 کی وجہ سے. تو پوچھا گیا وہ 7 اتنے عظیم ہیں، اتنے عظمت والے تو ہیں. تو فرمایا ان میں سلمان محمدی، ابو ذر، مقداد، عمار بن یاسر، حذیفہ بن جمان، عبداللہ بن مسعود، یہ لوگ ہیں. اور ان سابقہ جو سردار ہیں مولا علی رضی اللہ. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا. یہ وہ لوگ ہیں اتنے سچے ہیں. یہ جو سچے خود فرما رہے ہیں کہ یہ سچا ہے. اور سب نے بت پرستی کی. میں اپنی بات پہ واپس آؤں. اور نئی بت پرستی کی تو ان لوگوں نے، ان ہستیوں نے، صحابہ میں سے ان لوگوں نے بت پرستی نہیں کی، کبھی بھی نہیں کی. کسی کا بت لات، کسی کا منات، کسی کا عزا، کسی کا حبل، یہ سارے بت. مگر یہ بندہ ایسا ہے. ابھی میں بات مختصر کروں گا کیونکہ خان صاحب کہہ گئے. اچھا، تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے، ہمیں بھی کام نہیں تھا. ایک دن ایسا آیا کہ بھیڑ بکریاں چرا رہے ہیں اور آ کے حملہ کر دیا ہے. کون حملہ کرتا ہے؟ بھیڑیا. بھیڑوں بکریوں پر حملہ کون کرتا ہے؟ بھیڑیا. تو بھیڑی نے حملہ کر دیا. اس نے ڈنڈا اٹھایا، مارا، بھاگا، پھر آ گیا. پھر ڈنڈا اٹھایا، مارا، بھاگا، پھر آ گیا. اسی دفعہ ڈنڈا اٹھایا، مارا، بھاگا، پھر آ گیا. کہتا ہے تو بڑا خبیث ہے، بڑا بے غیرت ہے. بار بار میں بھگاتا ہوں تو آ جاتا ہے، میں بھگاتا ہوں تو آ جاتا ہے. گویا ہوا بولا اپنی زبان میں، فصیح زبان میں بولا اور کہہ کے کہہ رہے میں بے غیرت نہیں ہوں، میں خبیث نہیں ہوں. مکہ والے بے غیرت بھی ہیں، خبیث بھی ہیں. واہ واہ واہ. مکہ والے بے غیرت بھی ہیں، خبیث بھی ہیں. جناب ابو ذر حیران ہے، تو بول کے کہہ رہا ہے بھیڑیا، اور تو بول کے کہہ رہا ہے کس کی بات کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے اعلان رسالت کیا اور لوگ کیسے ہیں ان کو مان نہیں رہے، بے غیرت ہیں، خبیث ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ ہاں بالکل سچی بات ہے. تو پھر نہیں سنبھلا، پھر اتنی تیزی سے گھر آیا. اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. اب کہتا ہے ماں میں جا رہا ہوں. بھائی کو سارا سامان ہر چیز فروخت دی. بھائی کا نام انیس تھا اور چلا مکے کی طرف. ہے کہ پیدل چلا اور کچھ نہیں لکھا ہے کہ اپنی ناقہ پر سوار ہوا، اپنی اونٹنی ہوا اور سی مشک پانی سے بھری اور چل پڑا. 3 دن کیسے گزرے؟ آ کے بیٹھ جاتا زمزم کے کنویں پر، سارا دن سوچتا ہے، سارا دن سوچتا رہتا. اور شام کو مولا علیہ السلام تشریف لاتے، تو بیٹھا ہے آ جا لے کے چلے. رات کو سلا دیا، صبح جب خود مسجد میں تشریف لائے ساتھ لے آئے. 1 دن 2 دن 3 دن ایسے گزرے. نہ اس نے کچھ پوچھا، نہ مولا نے کچھ بتایا اور نہ پوچھا. خاموشی. پہلی زیارت
مولا علی صاحب۔ مولا علی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اور جی ہو جب بھیڑیے نے کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، بھیڑیے نے کہا تھا اچھا انہوں نے اعلان فرمایا ہے، میں تو انتظار میں تھا۔ یہ جناب ابو ذر فرما رہے ہیں میں تو انتظار میں تھا، تو گویا بت پرست نہیں تھا، ہمیشہ سے، کبھی بھی نہیں تھا، ہمیشہ سے با ایمان تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول اعلان فرمائے تو میں جاؤں۔ جی ہو اچھا تو پہنچا کیسے؟ وہ خود جناب ابو ذر روایت کرتے ہیں، اور جو میں نے بات آپ کو سنائی ہے یہ کسی بندے نے نہیں کی، یہ اللہ کے رسول نے صحابہ بیٹھ کے بتائیے۔ سبحان اللہ جی ہو اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ ابو ذر جندب بن جنادہ اس کا اصلی نام ہے، تو یہ کیسے اسلام لایا، کیسے ایمان لایا؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندہ تھا جو بھیڑ بکریاں چراتا تھا ہر روز، اور ایک دن ایسا ہوا بھیڑیے نے حملہ کر دیا۔ یہی بات جو میں نے ابھی ذکر کی، اور بھیڑیے کی بات اور سارا ذکر سرکار رسول خدا خود بیان کر رہے ہیں۔ کیسا صحابی ہے عظمت والا جس کی تعریف اللہ کے واہ واہ رسول واہ نے واہ 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 نعرہ حیدری اور جناب ابو ذر نہیں تشریف لائے، ابھی مکہ میں آئے نہیں، اپنے قبیلے میں غفار میں رہتے ہیں، اور وہ مکہ سے دور ہے، مدینے کی سرحد پر ہے، دور ہے کافی، وہاں رہتے ہیں، وہ آیا نہیں۔ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں صاحب، اور ایمان لانے والوں میں پانچواں یہ چھٹا نمبر، جی ہو وہ کہتے ہیں فلاں فلاں لایا، وہ تو 50 نمبر پر لائے، کوئی 40 نمبر پر ایمان لایا، کوئی 50 نمبر پر ایمان لایا۔ ہاں میں ایمانوں سے کہہ رہا ہوں، جو کہتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا فلاں، نہ ہی غلط ہے، کوئی 40 نمبر پر، کوئی 50 نمبر پر وہ ایمان لائے جن کے لیے کہا جاتا ہے وہ پہلے ایمان لائے، غلط وہ تھے ہی نہیں۔ سب سے پہلے جو کچھ ہوا اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، پہلی نماز ہے، اللہ کے رسول آگے ہیں، جناب سیدہ خدیجہ ہے، مولا علی السلام، واہ واہ پھر جناب ابو طالب کھڑے ہیں ان کے باڈی گارڈ بن کے، واہ 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 جاؤ کرو، اور پھر فرمایا کہ عقیل اے جعفر بھائی کے ایک دوسرا بولے، جی ہو میں کھڑا ہوں جاؤ۔ اچھا پھر یہ میں اپنی بات مکمل کروں، جناب ابو ذر زمزم پر بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئے، اور کافی بندے پہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو آیا ہے نا، یہ جس نے اعلان رسالت کیا ہے یہ عجیب بندہ ہے، یہ ساحر بھی ہے، مجنون بھی ہے، دیوانہ بھی ہے، فلاں، ساری باتیں کر رہے ہیں، یہ خاموشی سے بیٹھا سن، ہر روز آتا بیٹھ کے سنتا رہتا، کبھی کوئی بات نہیں۔ تو جناب ابو ذر خود فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا ان کی بات، ایک وجیح شکل، خوبصورت شکل، گورا رنگ اور چوڑا سینہ، بہت شاہانہ چال، بہت عظیم المرتبت انسان آیا، آ کے بیٹھ گیا۔ بیٹھنے سے پہلے جب وہ پیچھے تھا سارے بیٹھ خاموش ہو گئے، ہاں اب محمد کی برائی نہ کرو، خاموش ہو جاؤ، سارے خاموش ہو جاؤ۔ کیوں؟ ابو طالب خاموش ہو جاؤ، وہ سارے خاموش ہو گئے، گویا جناب ابو طالب کے آنے پر ان کی زبانوں میں تالے پڑ گئے۔ تو یہ پہنچے جناب ابو ذر کے لیے، چلے پہلے سید البطحہ سردار عرب جناب ابو طالب چلے، سبحان جب چلے ہیں تو پیچھے پیچھے جناب ابو ذر، آگے آگے جناب ابو طالب، پیچھے پیچھے جناب ابو ذر، مڑ کے نہیں دیکھا، قدموں کی چاپ محسوس کی تو پوچھا کون ہو، کیوں آئے ہو؟ تو جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ تو پڑھو کلمہ، پڑھا دیا، لوگ کہتے ہیں پڑھا نہیں تھا، دوسروں کو پڑھوا دیا۔ جو بندہ دوسروں کو پڑھواتا ہو خود کیا پڑھے ہو تو بار بار پڑھتا ہے اور سارا دن پڑھتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا آؤ چلو میرے ساتھ چلو، لے کے چلے، تھوڑی دور چلے، ایک اور گلی میں، ایک اور مکان کے آگے
فرمایا کہ اس جگہ دستک دو، جو دروازہ کھلے گا جو وہ کہے اس پر عمل کرنا۔ دستک دی، دروازہ کھلا، خوبصورت نوجوان بلند قامت گویا شہزادہ تھا، اور بال گنگریالے اور پیچھے لٹکے ہوئے، تلوار میں کمر کے ساتھ تلوار لگی ہوئی، اور پھر لگتا ہی ایسے تھا کہ یہ شہزادہ ہے۔ پوچھا کون ہو؟ کہا میں حمزہ ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ میں سرکار کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ کلمہ تو پڑھ لیا ہے۔ کہا کہ آگے چلے جاؤ، ایک اور مکان آئے گا، دستک دینا، جو وہ کہے وہ کرنا ہے، بس بس جو وہ کہے وہ کرنا ہے۔ تو دستک دی، ایک حسین و جمیل نوجوان 20-22 سال کی عمر باہر نکلا۔ کہا کون ہو؟ ابو ذر۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں ابو طالب۔ واہ واہ۔ کیسے آئے ہو؟ کہا آپ کے بابا جان کے کہنے پر آیا ہوں اور آگے جا رہا ہوں، سرکار کی زیارت کرنی ہے۔ کہا آگے چلے جاؤ، دستک دینا، دروازے پر جو آئے جو حکم دے وہی کرنا۔ تو دروازے پر دستک دی ہے اور مولا علیہ السلام تشریف۔ یہ نہیں پوچھا کون ہو، کیوں آئے ہو؟ ابو ذر ہو۔ واہ واہ۔ ابو ذر ہو نا؟ کہا چھوٹا بچہ ہے، گدا ہے، عمر 13 سال ہے، اور فوراً ہی کہہ رہے ہیں ابو ذر ہو۔ یہ نہیں کہا کہ کیسے ہو۔ کہا میں بتاؤں، ہم چلے تھے، اس وقت چلے تھے، کہاں کہاں بیٹھے رہے، کیسے کیسے۔ تو یہ ہستیاں تھیں، چلے تھے کہاں سے؟ جناب ابو طالب سے چلے تھے، اور پھر جناب حمزہ کے پاس آئے، حمزہ کے پاس سے چلے تھے، پھر جناب جعفر کے پاس آئے، جعفر کے پاس سے چلے تھے، اور پھر جناب علی کے پاس آئے۔ تو جناب ابو طالب نے بتا دیا تھا کہ سرکار رسول خدا سے ملنا ہے تو کیسے ملنا ہے؟ بغیر وسیلے کے نہیں ملنا ہے۔ صلوات پر